کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جب کوئی کمیونٹی ایک ایسے موڑ پر آ جائے جہاں اس کا ایمان اور اس کا وجود دونوں ہی داؤ پر لگ جائیں تو وہ خود کو کیسے سنبھالتی ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی ہی صورت آل عمران پر بات کریں گے جو ایک انتہائی مشکل دور میں نازل ہوئی اور جو ثابت قدمی کے لیے ایک لازوال گائیڈ کا کام کرتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ جب کسی گروہ کو ایک ہی وقت میں اپنے عقائد پر، نظریاتی حملوں اور میدان جنگ میں ایک بڑی شکست دونوں کا سامنا ہو تو وہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ سورت آل عمران اسی گہرے سوال کا جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، ابتدائی مسلم کمیونٹی کے حالات میں ایک دم سے ڈرامائی تبدیلی آئی۔ ایک طرف تو بدر کی جنگ میں ایک معجزاتی فتح تھی جس نے ان کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے، لیکن پھر اس کے فوراً بعد احد کی جنگ ایک ایسی شکست تھی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا اور پوری کمیونٹی کو گہرے غم اور خود احتسابی میں مبتلا کر دیا۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات اصل میں تھے کیا، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کمیونٹی کو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس کمیونٹی کو ایک ساتھ دو محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو تھا علمی چیلنج، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایک بہت سنجیدہ بحث چل رہی تھی جو ان کے ایمان کی بنیادوں کو چیلنج کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک حقیقی جسمانی خطرہ، قریش کی ایک غصے سے بھری فوج بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اب آتے ہیں احد کی جنگ کی طرف اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک جیتی ہوئی جنگ ایک بہت بڑی شکست میں بدل گئی۔ ہوا یہ کہ جنگ کا پاسا ایک ہی لمحے میں پلٹ گیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن جب 50 تیر اندازوں کے ایک دستے نے جنہیں ایک اہم پہاڑی درے کی حفاظت کا سخت حکم تھا دشمن کو بھاگتے دیکھا تو وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ یہ ایک لمحے کی غلطی تھی، دنیاوی فائدے کی ایک چھوٹی سی خواہش، اور بس اسی ایک غلطی نے دشمن کو وہ موقع دے دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اور پھر اس شکست کی گہری مایوسی کے بیچ اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے۔ یہ آیت صرف دلاسا نہیں دے رہی تھی، یہ تو جیت کی پوری تعریف ہی بدل رہی تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ حقیقی برتری میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایمان کی سچائی اور مضبوطی میں ہے۔ اس پیغام نے کمیونٹی کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ تو ٹھیک ہے، بحران آ گیا، شکست ہو گئی، اب اس کمیونٹی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب، اس کا پورا روڈ میپ سورت آل عمران کی تعلیمات میں موجود ہے جو ہمیں مسئلے سے حل کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے ثبات، یعنی ثابت قدمی۔ یہ صرف صبر کرنا یا برداشت کرنا نہیں ہے۔ سوچیں، یہ ایک روحانی لنگر کی طرح ہے جو آزمائشوں کے بڑے سے بڑے طوفان میں بھی کسی کے ایمان اور مقصد کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ تو یہ سورت صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے، ایک ہدایت نامہ جو بتاتا ہے کہ نظریاتی بحث ہو یا جسمانی شکست، دونوں کا سامنا کرنا کیسے ہے۔ دیکھیں، سورت نے ان دونوں چیلنجز کو کتنی خوبصورتی سے حل کیا۔ ایک طرف جو علمی بحث تھی، اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کو موازنہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کیا کہ اگر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری طرف جو فوجی شکست تھی، اسے ایک سبق، ایک آزمائش قرار دیا جس کا مقصد سچوں کو نکھارنا اور منافقوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اچھا، تو بحالی کا راستہ کیا ہے؟ سورت اس کے لیے ایک بہت واضح 3 سٹیپس کا فارمولا دیتی ہے۔ پہلا قدم غور و فکر، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا۔ دوسرا قدم توبہ، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ اور تیسرا قدم توکل کی تجدید، یعنی اس بات پر یقین کامل رکھنا کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف۔ دیکھیں، احد کا جو بحران تھا وہ ایک کسوٹی بن گیا، ایک لٹمس ٹیسٹ جس نے اصلی اور نقلی کو الگ کر کے رکھ دیا اور مختلف گروہوں کے حقیقی کردار کو سب کے سامنے لے آیا۔ ایک طرف تھے سچے مومن، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی غلطی مانی، توبہ کی، اور اس آزمائش نے ان کے ایمان کو اور پکا کر دیا۔ اور دوسری طرف تھے منافقین، یعنی وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے مسلمان تھے۔ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ جنگ سے پہلے ہی فوج کا 1/3 حصہ لے کر الگ ہو گئے اور بعد میں شہیدوں کا مذاق اڑاتے رہے، جس سے ان کی بزدلی اور کمزور ایمان کا پردہ فاش ہو گیا۔ یہ موازنہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہیں صابرون، یعنی صبر کرنے والے، جن کی ثابت قدمی پر تعریف کی گئی، اور ان کے مقابلے میں ہیں کافرون، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے کھلے دشمن تھے۔ ان کی نفسیات کو بھی بے نقاب کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے تھے، جو ان کی گہری نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاداری کتنی اہم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے سورت ایک اور مثال دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی۔ جب انہوں نے پوچھا
کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار، تو انہوں نے فوراً کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے وفادار ساتھیوں کی، بالکل ان لوگوں کے الٹ جو سچ سامنے آنے کے بعد بھی اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت کا اصل پیغام، اس کی لازوال لیگیسی کیا ہے؟ اس سورت کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی پیغام یہ ہے کہ یہ کامیابی کی تعریف ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا۔ تو احد کے واقعے سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل برتری میدان جنگ میں جیتنے یا ہارنے سے نہیں ناپی جاتی، نہیں، بلکہ اس کا پیمانہ ہے ایمان کا معیار اور مشکل وقت میں ثابت قدمی۔ اور یہ سوچ انقلابی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری توجہ بیرونی نتائج سے ہٹا کر اندرونی حالت پر لے آتی ہے، اور یہی چیز کسی بھی کمیونٹی کو حقیقی معنوں میں مضبوط بناتی ہے۔ اس سورت کی آخری آیات کی گہرائی کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ جب یہ نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے اس کے لیے افسوس ہے۔ یہ دعوت ہے گہری سوچ کی، گہرے غور و فکر کی۔ تو آخر میں سورہ آل عمران کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے آزمائشوں کو فیتھ بریکرز سے فیتھ میکرز میں بدل دینا۔ یعنی یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات ایمان توڑنے نہیں بلکہ ایمان بنانے اور اسے مزید مضبوط کرنے آتی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ہماری دنیا بھی تو مسلسل بحرانوں اور چیلنجز سے بھری ہوئی ہے، تو ایسے میں ثابت قدمی پر یہ 1400 سال پرانا ہدایت نامہ آج ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔